بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یاسر محمود کا سلام۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جو جنرل کوڈنگ گائیڈ لائنز پڑھ رہے ہیں اس میں سے آج دیکھیں گے کہ ہم کس جنرل کوڈنگ گائیڈ لائن کے پوائنٹ پہ ہم ڈسکشن کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا ڈسکس کرنے والے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جو چیزیں پڑھیں گے ان میں سے جو فرسٹ نمبر پہ ہم پڑھیں گے وہ سنڈرومز ہے۔ میڈیکل میں سنڈروم سائن اینڈ سمپٹمز کا ایک ایسا مجموعہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے سے کوریلیٹڈ ہوتا ہے اور اکثر ایک مخصوص بیماری یا ڈس آرڈر کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتا ہے۔ اس کی ڈی ایکس کوڈنگ کے لیے الفابیٹک انڈیکس میں جا کر اس کی گائیڈ لائنز چیک کریں گے اور اگر وہاں پر موجود نہ ہو تو اس کا مینیفیسٹیشن کوڈ لگائیں گے۔ اگر سنڈروم کی کنڈیشن کا یونیک کوڈ نہ ہو تو مینیفیسٹیشن کے لیے مزید وہ کوڈ بھی لگائیں گے جو اس کا ایک انٹیگرل پارٹ نہیں ہوتا۔ نیکسٹ ہم ڈاکومنٹیشن آف کمپلیکیشن آف کیئر پڑھیں گے۔ ڈی ایکس کوڈنگ کو لگانے کی بنیاد ایک پرووائڈر کی ڈاکومنٹیشن ہے جس میں وہ بیماری کی کنڈیشن اور اس کے لیے دی گئی کیئر کو مینشن کرتا ہے۔ کسی بھی کنڈیشن کی کمپلیکیشن کی کوڈنگ اس کے اپنے مخصوص کردہ جو چیپٹر ہوتا ہے اس میں موجود ہوتی ہے، مگر یہاں یہ بات بھی ذکر کرنا ضروری ہے کہ جتنے بھی کمپلیکیشنز ایک کنڈیشن کو میڈیکلی ٹریٹ کرنے کے لیے آتی ہیں وہ موجود ہوں یہ ضروری نہیں ہے۔ البتہ اس کنڈیشن اور اس کے لیے دی گئی ٹریٹمنٹ کے درمیان کاز اینڈ ایفیکٹ کا ریلیشن شپ ضرور موجود ہونا چاہیے اور ڈاکومنٹیشن اس بات کو سپورٹ بھی کر رہی ہو کہ اس کنڈیشن کی کیئر کے لیے دی گئی ٹریٹمنٹ ضروری تھی۔ پرووائڈر کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ جو ٹرم کمپلیکیشن ہے اس کو واضح طور پر ہر ڈاکومنٹیشن کے اندر لکھے، جہاں ضرورت ہو وہاں لازمی طور پر لکھ دے، یہی کافی ہے۔ مثال کے طور پہ سرجری کے دوران ایک کنڈیشن کو تبدیل کرنا پڑا اور آپریٹیو نوٹ کے اندر یہ ڈاکومنٹ بھی کر دیا کہ یہ ضروری تھا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس ٹریٹمنٹ کے دوران کوئی کمپلیکیشن آ گئی جس کی وجہ سے کمپلیکیشن کوڈ کو لگانا پڑ رہا ہے۔ اگر ڈاکومنٹیشن واضح نہ ہو تو اس کے لیے پرووائڈر سے پوچھ سکتے ہیں، اسے کویری کر سکتے ہیں تاکہ اصل چیز آپ پر واضح ہو جائے اور آپ اس کنڈیشن کی کریکٹ کوڈنگ کر سکیں۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس آتا ہے وہ بارڈر لائن ڈائگنوسس کا کانسیپٹ ہے۔ تو اگر ایک پیشنٹ کو ڈسچارج کرتے وقت پرووائڈر اپنی ڈاکومنٹیشن کے اندر کوئی بارڈر لائن ڈائگنوسس کو لکھ دیتا ہے تو ہم کنفرم کوڈ جو ہے وہ کریں گے۔ مثلا پری ڈائبٹیز، اگر ICD-10 CM میں بارڈر لائن کنڈیشن کے حوالے سے کوئی مخصوص چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے تو اس اسپیسیفک چیز کو بھی ہم کوڈ کریں گے، کیونکہ بارڈر لائن کنڈیشن کو انسرٹن ڈائگنوسس کے طور پر نہیں لیا جاتا اور نہ ہی ان پیشنٹ یا آؤٹ پیشنٹ کیئر سیٹنگ میں اس کا کوئی فرق رکھا جاتا ہے۔ ہاں، اگر بارڈر لائن کنڈیشن کے حوالے سے ڈاکومنٹیشن کے اندر کوئی چیز واضح نہیں تو اس کے لیے پرووائڈر سے پوچھ کر اس بات کو کلیئر کر سکتے ہیں کہ اصل کنڈیشن اس کی کون سی ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ ویڈیو جہاں خود دیکھتے ہیں وہاں آگے اس انڈسٹری سے وابستہ لوگ جو ہیں ان تک بھی یہ پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔